گیا کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے، اہل بیت کو بیان کر دو، لعنت تو تمہاری عقلوں پر۔ امام شافعی کا قول یاد نہیں ہے؟ ان کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ دیوان شافعی میں پڑھو، میں نے تو بہت پہلے کبھی کچھ یاد کیا تھا، اب تو بھول آ گیا، کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جنات اور انسان سن لو، میں بھی شیعہ ہوں۔ یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں، علی اس کے سردار ہیں۔ میں دعا گو بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں اپنے بڑے بھائی جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے، جو اس سال انہوں نے 2 اپنے بیان نشر کیے، خاص طور پر امام حسین پر رونے کے حوالے سے۔ وہ حدیثیں انہوں نے پڑھ کر سنائیں کہ جس میں امام حسین پہ رونا سنت پیغمبر قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میری شاید کسی شیعہ اور عالم سے اتنی دوستی ہو جتنی مولانا طارق جمیل سے دوستی ہے۔ دیکھیں آئیے مولانا طارق جمیل صاحب کتنا چھاتے جا رہے ہیں پورے پاکستان کے ماحول میں۔ شاید ہی آپ میں سے کوئی ہو جس کے موبائل میں ان کا کلپ نہ ہو۔ شیعوں کے گھروں میں پہنچ گئے ہیں وہ، جی سنیوں پر حاکم ہوتے جا رہے ہیں وہ۔ کوئی بندہ نہیں ہے جس کے موبائل میں مولانا طارق جمیل کا کلپ نہ ہو۔ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا گفتگو کے دوران، یار تم نے اتنی کم عمری میں اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟ جس موضوع پر بولتے ہو اتنی تفصیل کے ساتھ کہ ایک ایک پہلو پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہو اور پوری دلیل کے ساتھ، اس کا راز کیا ہے؟ اس سے مجھے لگا کہ انہوں نے کافی ویڈیوز میری دیکھی تھی، کہتے یار کوئی شاید چھڑ دے ہی نہیں، تو بالکل نٹی گریٹیز بھی ڈسکس کرتا اور پوری دلیل کے ساتھ۔ کبھی نمک کے ساتھ آدھی روٹی چوتھائی روٹی مل جاتی تھی، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہے، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے۔